جی اس کے بعد ایک اور کالر ہے، ماشاء اللہ کالز کی بھرمار ہے۔ اسٹیٹن آئلینڈ سے ہیں بلال صاحب۔ جی بلال صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیے خیریت، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے جی جی تو یہ کیسے فرق کیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے یا آپ پہ عذاب ہے؟ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پیر اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ تھینک یو جی۔ حضرت بڑا دلچسپ سوال ہے جی کہ مشکلیں پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں، تو کس طرح اس چیز کا تعین کیا جائے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا کوئی اللہ کی تعالیٰ طرف سے کوئی آزمائش؟ جی یہ بڑا عمومی سوال ہے۔ اصل میں اس کی بنیاد جو ہے تعلق مع اللہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، آپ اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق کس درجے میں پورے کر رہے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا فیما بینہ و بین اللہ، آپ کا معاملہ درست ہے اللہ کے ساتھ، پھر آپ پر کوئی مصائب اور تکالیف آتی ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ درجات کی بلندی اور ایک امتحان ہے۔ لیکن اگر تعلق مع اللہ آپ کا کمزور ہے، آپ جو فرائض و واجبات میں کوتاہی ہے، بندوں کے حقوق میں ادائیگی نہیں، زندگی میں بددیانتی ہے، تو پھر اگر کوئی مصائب و مشکلات آتی ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے اور یہ ایک اشارہ ہے تنبیہ کا کہ آپ کو توبہ طائب ہو جانا چاہیے۔ اور دوسرے سوال کا جز ان کا کیا تھا؟ میں بھی بھول گیا حضرت۔ اب فقیر اور پیر بھی پوچھ رہے تھے۔ جی پیر اور فقیر، پیر و فقیر کیا فرق؟ ہاں جو پیر و فقیر میں اصل میں بنیادی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے، دو لفظوں کا فرق ہے۔ یہ دونوں مترادف، جو پیر ہے وہ فقیر بھی ہے، بلکہ فقیر سارے انسان ہی فقیر ہیں، کہ قرآن کریم نے کہا کہ انتم یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سارے فقیر ہو۔ تو اب فقیر کس کا؟ فقیر الی اللہ ہے یا فقیر الی الدنیا ہے؟ بھائی یہ فرق ہوتا ہے۔ جو فقیر الی الدنیا ہے تو ظاہر ہے وہ دنیا کا فقیر ہے، اس کا دنیا کا منگتا ہے۔ جو فقیر الی اللہ ہے، جو اللہ کا منگتا ہے، تو وہی پیر ہوتا ہے۔ لہذا فقیر الی اللہ اور پیر دونوں مترادف ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ حضرت میرے خیال میں انہوں نے جو پوچھا ہے نا، ایک فقیری لائن ہے۔ یہ ایک تو فقیر ہوتے ہیں نا جو بھیک مانگتے ہیں نظر آتے ہیں، ایک فقیری لائن ہے، اس کے بارے میں میرے خیال انہوں نے پوچھا، اس کے بارے میں اگر انہوں نے یہ پوچھا ہے تو اس میں یہ ہے کہ فقیری لائن اور پیری لائن دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہر پیر فقیر ہے جی، لیکن ہر فقیر پیر نہیں ہے۔ پیر نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بڑا ایک بنیادی فرق ہے۔ اچھا حضرت، نماز کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو دل میں ایک سوال یہ بھی مچلتا ہے کہ نماز کی جو ہمیں جس طرح کی ہمیں شکل نظر آتی ہے، یہی کیوں فرض کی گئی ہے جو ہمارے دل میں جو قلبی ذکر ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کو یاد کر سکتے تھے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ جاب پہ بیٹھے ہیں، آپ گھر میں ہیں، اللہ کی یاد آپ کے دل میں آ سکتی ہے۔ تو اس میں اور یہ جو ایک نماز کی ایک فزیکل، اس میں کیا فرق ہے اور اس کو کیوں، اس کے اوپر کیوں، اس کی کیوں اس کو اہم قرار دیا؟ بالکل صحیح۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ذکر و فکر یہ بڑا بہترین عمل ہے اور شاندار عبادت ہے، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی عبادت قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے نماز کی عبادت کو بنیادی عبادت قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ذکر و فکر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کا دھیان کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ جن کی قوت ملکوتی اعلیٰ مقام پر فائز ہوتی ہے تو وہی یہ اس دھیان کا احاطہ کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے ایک عام انسان کے لیے کوئی ایک پیکر محسوس کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیکر غیر محسوس ہے، تو اس کو احاطہ خیال میں لانے کے لیے ایک ایسا پیکر محسوس کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کو اپنے دھیان میں لا سکے۔ مثلا بیل کے لیے جو ہے وہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے، تو بیل تبھی چھت پہ چڑھتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے کہ انسان کے یہ پیکر ذکر و فکر کو اپنی پرواز کے لیے ایک پیکر محسوس کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ نماز کی شکل میں ہم پر لاگو کر دیا کہ نماز کی حیت قضائیہ تم ادا کرو گے تو یہ بس میری عظمت و جلال کا دھیان ہے۔ یہ وجہ کہ نماز میں 3 بنیادی رکن ہیں، ایک ہے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا دھیان، دوسرا زبان سے ذکر و دعا، اور باقی اعضاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم۔ تو نماز کے اندر تینوں ارکان جب بجا لاتا ہے تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کی عظمت و جلال کا دھیان کر رہا ہے، تو اس لیے یہ ایک پیکر جو ہے قضائی کو لازم کیا گیا۔ اکیلے ذکر و فکر کے لیے کوئی پیمانہ نہیں تھا، لہذا اس سے بنیادی عبادت کی ادائیگی مشکل تھی۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر و فکر کر لیا، اللہ کو یاد کر لیا
تو نماز سے چھٹی ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، نہیں۔ تو ذکر و فکر ظاہر ہے کہ نماز کی حقیقت، اقیم الصلاۃ لذکری فرمایا کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یہ بھی ایک ذکر کی شکل یہ بھی ذکر کی ایک شکل ہے۔ تو جو شکل اللہ نے متعین فرما دی، ہمیں وہ شکل بجا لانی۔ تو اسی اچھا حضرت، جمیل صاحب ہیں کرونا نیو یارک سے۔ جی جمیل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ، اللہ جی، کا شکر ہے۔ کیا سوال ہے جمیل صاحب آپ کا؟ سب سے پہلے تو عوان صاحب اور حضرت مفتی مرید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت سوال یہ ہے کہ میں کچھ والنٹیئر ورک کرتا ہوں، ایک مسلم اویئرنیس کی جو ہے آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم لوگ جو ہے مسلم کمیونٹی کے جو حضرات ہیں یہاں پہ سٹیزنز، ان کی رجسٹریشن کے لیے ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ رجسٹرڈ ہوں اور یہاں کے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں تاکہ ہماری بھی آواز سنی جا سکے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ تو ووٹ دینا ہی حرام ہے۔ تو آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، اور بہت سارے لوگوں نے سورۃ مائدہ کا اس میں جو ہے تذکرہ کیا کہ اس حوالے سے یہ ووٹ دینا یہاں پہ حرام ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی حضرت۔ اصل میں قرآن کریم نے کفار و مشرکین کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے 5 قسم کے تعلقات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہے موالات، دل کی دوستی، اور دوسرے ہیں مواسات، ظاہری ہمدردی، تیسرے ہیں معاملات کہ لین دین کا معاملہ، اور چوتھے ہیں مدارات کہ ظاہری رکھ رکھاؤ۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ تعلقات جو ہے اسلام نے جو ہے ذکر فرمائے، قرآن کریم نے ذکر فرمائے۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ صرف پہلے قسم کے جو تعلقات ہیں جس کو موالات کہتے ہیں، یعنی دل کی دوستی، تو غیر مسلموں کے ساتھ دل کی دوستی کی قرآن کریم نے ممانعت کی ہے۔ اس کے علاوہ جو مواسات ہے، مدارات ہے، معاناسات ہے اور معاملات ہیں، یہ جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو آپ نبھا سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی رواداری کا ایک وسیع پیمانہ ہے، لہٰذا اسی اسلام کی وسیع جو رواداری ہے اسی کے اندر یہ آپ یا پولیٹیکل آپ پارٹ بن کے آپ اس کا حصہ بنتے ہیں اور اپنی یہاں ایک نشاندہی قائم کرتے ہیں، نمائندگی اس کے اندر، سوشل ورک کے اندر، پولیٹیکل ورک کے اندر اپنی یہ ایک نمائندگی اور اپنی ایک پہچان بناتے ہیں۔ تو اسلام کی رواداری کا بالکل ہی حصہ ہے اور آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ ماشاءاللہ بڑا اہم سوال تھا، اور بہت سارے لوگ میرے خیال اس سے استفادہ فرمائیں گے کہ اس میں کوئی حرج نہیں اصل ہے۔ میں موالات کی جو ممانعت ہے اس ممانعت کو باقی تعلقات پر بھی لاگو کر دیتے دل ہیں، کی دوستی نہیں۔ جس کی وجہ سے وہ خرابی پیش آتی ہے۔ اچھا حضرت، ایک وقفہ آپ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمرشل بریک ٹیلی ویژن کے بزنس میں بڑی ضروری ہے۔ تو خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے اسپانسرز جو ہیں، UBL کلک اینڈ ریمٹ، پاکستان پیسے بھیجنے کا آسان ترین اور تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ، اور دوسرے ہمارے اسپانسر ہیں ریکس فارمیسی، جو کہ بناتے ہیں آپ کے لیے حلال وائٹامن آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر وائٹامن حلال نہیں ہوتا۔ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا کہ وائٹامن جب استعمال کریں تو وہ حلال ہونے چاہیے۔ تو حاضر ہوتے ہیں آپ کے مزید سوالات کے ساتھ اس شارٹ بریک کے بعد۔